جان ایلیا 14 دسمبر 1937 کو امروہہ اتر پردیش کے ایک نامور خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہیں ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ انہوں نے پہلا اردو شعر محض 8 سال کی عمر میں پڑھا۔ چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ جان ایلیا اپنے لڑکپن میں بہت حساس تھے۔ جان کے قریبی رفیق سید ممتاز سعید بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک سے انہیں خصوصی عقیدت تھی اور انہیں اپنی سیادت پر بھی ناز تھا۔ سعید کہتے ہیں کہ جان کو زبانوں سے خصوصی لگاؤ تھا، وہ انہیں بغیر کوشش کے سیکھ لیتے تھے۔ جان ایلیا نے 1997 میں پاکستان ہجرت کی اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ جلد ہی وہ شہر کے ادبی حلقوں میں مقبول ہو گئے اور اپنی جوانی میں جان کمیونسٹ خیالات رکھنے کی وجہ سے ہندوستان کی تقسیم کے سخت خلاف تھے۔ حکومت پاکستان کے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر 2000 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ جان ایلیا طویل علالت کے بعد 8 نومبر 2002 کو انتقال کر گئے۔ ان کے لوح مزار پر انہی کا یہ شعر تحریر ہے: میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ اب میں اپنے تمام شعراء کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ بزم جان کی اس محفل میں تشریف لائے اور ان کی تشریف آوری سے اس محفل میں 4 چاند لگے۔ میں سب سے پہلے اپنے محفل صدر کو دعوت دینا چاہوں گی۔ جناب اجمل سراج اردو کے معروف شاعر ہیں، پاک و ہند کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک کے مشاعروں میں شرکت کر چکے ہیں اور انہوں نے کئی مشاعروں کی صدارت فرمائی ہے۔ اجمل سراج صاحب بزم جان میں صدارت کے فرائض انجام دیں گے۔ ہم انہیں بزم جان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں اجمل سراج صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں اپنے اگلے شاعر کو دعوت دینا چاہوں گی، شبیر نازش صاحب۔ ہم ان کو بزم جان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کا شعری مجموعہ آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ اپنی مثال آپ ہے۔ میرے کفن کے بند نہ باندھو ابھی مجھے، ملنا ہے ایک شخص سے باہیں نکال کر، شبیر نازش صاحب۔ میں اپنی اگلی شاعرہ نیل احمد، جو باحیثیت ماہر لباس و انداز پہچانی جاتی ہیں۔ آپ بہترین شخصیت کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوق رکھتی ہیں۔ ہم انہیں بزم جان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نمائندہ شعر جو ان کی پہچان ہے: زندگی سے ملے ہوئے ہو تم، وہ بھی مجھ سے مذاق کرتی ہے۔ میں اپنے اگلے شاعر ندیم قیس صاحب کو دعوت دینا چاہوں گی۔ ایک مایہ ناز شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ امن پسند شخصیت کے مالک ہیں، ایک بہترین اور باذوق شاعر بھی ہیں۔ ہم بزم جان میں بطور مہمان شرکت انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم جی رہے ہیں کوئی بہانہ کیے بغیر، اس کے بغیر اس کی تمنا کیے بغیر، یارا وہ جو ہے میرا مسیحائے جان و دل، بے حد عزیز مجھے اچھا کیے بغیر۔ میں اب اپنی اگلی شعرا سبین سیف صاحبہ کو بزم جان میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ پروگرام جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ بزم جان کے نام سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ جان ایلیا صاحب کی اعزاز میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو پروگرام کا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ پروگرام کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں بیت بازی ہے جو کہ 4 نوجوان جو ہیں وہ اس میں حصہ لیں گے۔ ایک ان کا نام ہے محمد محسب جو پارٹیسپینٹ ہیں، دوسرے ہیں طیب شہیر صاحب، تیسرے ہیں شہریار خان صاحب
اور چوتھے ہیں محمد بن فیصل صاحب. یہ چاروں اس بیت بازی کا حصہ بنیں گے اور ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے کہ کوشش کریں کہ یہ اپنی بیت بازی میں جان ایلیا کے اشعار زیادہ پڑھیں. اور بیت بازی کے دوسرے حصے میں صدر محترم جناب محترم اجمل سراج صاحب اس بیت بازی کا فیصلہ کریں گے کہ یہ بیت بازی کون سی ٹیم جو ہے وہ جیتے گی. پروگرام کا دوسرا حصہ جو ہے وہ مشاعرے پر مشتمل ہے، جس میں ہمارے اسٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے نامور شعراء موجود ہیں. تو پروگرام کا دوسرا حصہ جو ہے وہ مشاعرے پر مشتمل ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور میں اسٹیج پہ بلانا چاہتی ہوں چاروں پارٹیسپینٹس کو کہ آپ مسند پر تشریف لائیے. ٹیم اے جو ہے اس میں شامل ہیں محمد محسب اور طیب شہیر صاحب. ٹیم بی میں شامل ہیں شہریار خان صاحب اور محمد بن فیصل صاحب. آپ لوگ تشریف لے آئیے اسٹیج پر. میں آپ لوگوں کو ایک شعر دے دیتی ہوں اور آپ اسی سے ابتدا کیجیے گا. شعر ظاہر ہے کہ جان ایلیا صاحب کا ہوگا. اور تو کیا تھا بیچنے کے لیے، اور تو کیا تھا بیچنے کے لیے، اپنی آنکھوں کے خواب بیچے ہیں. شروع کیجیے. نشہ ناز نے بے حال کیا ہے تم کو، اپنے ہی زور میں کمزور نظر آتی ہو. میں کوئی آگ نہیں، دھوپ نہیں، آنچ نہیں، کیوں پسینے میں شرابور نظر آتی ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ لوگوں کی داد کا سلسلہ چلنا چاہیے تاکہ ماحول بن سکے. جی جی، اس سے ہم کو مطلب تھا، آنے والوں سے کیا مطلب، آتے ہیں کیا بات ہے. یارانے ستمگر ہیں محبت میں ملوث، شاعر ہیں سبھی درد کی چاہت میں ملوث، اور میخانہ عشاق میں ساقی بذات خود ایک وقت سے ہے درد کی لذت میں ملوث. کیا بات ہے، بہت خوب. ثابت نہ کر سکا وہ کہ مجرم نہیں ہوں میں، کیا بات ہے. میں آپ اپنے جرم کا اقرار کر چکا، اور دامن گناہ عشق سے بچتا تو کس طرح، کیا بات. سر عام جب میں پیار کا اظہار کرتا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. ایک سطر بھی کبھی نہ لکھی میں نے تیرے نام، ایک سطر بھی کبھی نہ لکھی میں نے تیرے نام، پاگل تجھی کو یاد بھی آتا رہا ہوں میں. شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں. کیا بات ہے. نظر تو اٹھا، زباں تو کھول، جواب تو دے. میں کتنی بار لوٹا ہوں، مجھے حساب تو دے. اور تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ بہت، میں تجھے کیسے پڑھوں، مجھے کتاب تو دے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زباں میں کیا. واہ واہ، بہت خوب. جی ٹیم ہے. اشک اپنا کہ تمہارا نہیں دیکھا جاتا، ابر کی زد میں ستارہ نہیں دیکھا جاتا، اور تیرے چہرے میں کشش تھی جو پلٹ کر دیکھا، ورنہ سورج تو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا. کیا بات ہے. ایک صدا ہونٹوں پر لے کر گلی میں شام ہوئے سے، ایک صدا ہونٹوں پر لے کر گلی میں شام ہوئے سے، آ نکلا ہے ایک بیچارہ، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا. اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو نشے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. الف. جی. ایک ایک صرف ایک فقط ایک، ایک ہی تو غم، ایک ہی تو غم رہ گیا ہے مجھے، کہ اب مجھے تیرا غم نہیں رہا، کہ اب مجھے تیرا غم نہیں رہا. اب میں ہوں، اب تو ہے، اب مجھ میں تجھ میں وہ ہم نہیں رہا. اب میں صدر محفل سے گزارش کروں گی کہ وہ جو ہے فیصلہ کریں کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ ہماری جیت گئی ہے. تقریباً ایک جیسے ہی دونوں ٹیموں نے شعر سنائے، اور ایک ہی ان کی جو ہے وہ قوت تھی، حافظے کی بھی شعر کی بھی. تو یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ایک بار اس بیت بازی کے دوران میں اس ٹیم نے، جس کے جگہ پہ میں بیٹھا ہوں، دوسری ٹیم کو مات کر دیا تھا، لہٰذا
یہی لوگ جو ہے وہ ونر قرار پائیں گے. اور جو دوسرے ہیں بہرحال وہ بھی میری نظر میں تو جیتے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی بہت اچھا اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور بہت دلچسپی سے انہوں نے اس کام کو کی تیاری کی تھی. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کے ادارے کو بھی بہت شکریہ. آپ کی بھرپور تعلیمیں تمام کابینہ کو خوش آمدید کہتے ہیں بزم جون میں. جناح کا پاکستان کی مرکزی کابینہ کو خوش آمدید کہتے ہیں. غزل کے چند اشعار کہ جھوٹ سے سچ کو مار سکتا ہوں, جھوٹ سے سچ کو مار سکتا ہوں, زندگی یوں گزار سکتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جھوٹ سے سچ کو مار سکتا ہوں, زندگی یوں گزار سکتا ہوں. شعر دیکھیے گا کہ مفلسی کے نقاب پل بھر میں, واہ, مفلسی کے نقاب پل بھر میں چہروں سے میں اتار سکتا ہوں. میری بے حالتی پر, میری بے حالتی پہ مت جائیو, میری بے حالتی پہ مت جائیو, زندگی پھر سنوار سکتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات. میری بے حالتی پہ مت جائیو, زندگی پھر سنوار سکتا ہوں. اور کہ دیکھتی کیوں ہو چاند کو اتنا, دیکھتی کیوں ہو چاند کو اتنا, میں زمین پر اتار سکتا ہوں. کیا بات. دیکھتی کیوں ہو چاند کو اتنا, میں زمین پر اتار سکتا ہوں. اور یہ کہ مسکراہٹ پہ تیری جانے جان, مسکراہٹ پہ تیری جانے جان, اپنی میں جان وار سکتا ہوں. مسکراہٹ پہ تیری جانے جان, اپنی میں جان وار سکتا ہوں. درد تکلیف رنج زخم زمن, درد تکلیف رنج زخم زمن, واقعی کیا گوار سکتا ہوں. درد تکلیف رنج زخم زمن, واقعی کیا گوار سکتا ہوں. جھوٹ سے سچ کو مار سکتا ہوں, زندگی یوں گزار سکتا ہوں. سر ایک اور غزل اگر اجازت دیں آپ تو. غزل دیکھیے گا کہ پھول سی تھی ہنسی پری تھی وہ, پھول سی تھی ہنسی پری تھی وہ, جھیل کے اس طرف کھڑی تھی وہ. پھول سی تھی ہنسی پری تھی وہ, جھیل کے اس طرف کھڑی تھی وہ. کچھ نہیں لگتی تھی میری لیکن, کچھ نہیں لگتی تھی میری لیکن, اپنی سی کیوں مجھے لگی تھی وہ. کیا بات ہے. کچھ نہیں لگتی تھی میری لیکن, اپنی سی کیوں مجھے لگی تھی وہ. وہ میری زندگی نہیں تھی مگر, وہ میری زندگی نہیں تھی مگر, مجھ کو لگتی تو زندگی تھی وہ. کیا بات ہے. وہ میری زندگی نہیں تھی مگر, مجھ کو لگتی تو زندگی تھی وہ. آسماں جگمگا سا اٹھا تھا, آسماں جگمگا سا اٹھا تھا, آخری بار جب ہنسی تھی وہ. آسماں جگمگا سا اٹھا تھا, آخری بار جب ہنسی تھی وہ. وہ کوئی داستاں نہیں تھی میری, وہ کوئی داستاں نہیں تھی میری, میری کی ہوئی شاعری تھی وہ. وہ کوئی داستاں نہیں تھی میری, میری کی ہوئی شاعری تھی وہ. وہ کہ ہنس کر دیا جلاتی تھی, وہ کہ ہنس کر دیا جلاتی تھی, جو بھی تھی میری روشنی تھی وہ. وہ کہ ہنس کر دیا جلاتی تھی, جو بھی تھی میری روشنی تھی وہ. وقت اس پار رک گیا لیکن, وقت اس پار رک گیا لیکن, زمن اس پار چل رہی تھی وہ. وقت اس پار رک گیا لیکن, زمن اس پار چل رہی تھی وہ. پھول سی تھی ہنسی پری تھی وہ, جھیل کے اس طرف کھڑی تھی وہ. بہت بہت شکریہ. عجب نفسا نفسی کا عالم ہے چھایا ہوا, جو اپنا تھا وہ بھی اب پرایا ہوا. کیا بات ہے. عجب نفسا نفسی کا عالم ہے چھایا ہوا, جو اپنا تھا وہ بھی اب پرایا ہوا. کون کسی کا رہا ہے صدا دنیا میں,
کون کسی کا رہا ہے صدا دنیا میں، سبھی نے بغاوت کا علم ہے اٹھایا ہوا، کیا بات ہے، سبھی نے بغاوت کا علم ہے اٹھایا ہوا، انسان کا کیا ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، انسان کا کیا ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، قدرت نے خوب قانون ہے بنایا ہوا، بہت اچھے، قدرت نے خوب قانون ہے بنایا ہوا، اور خونی رشتے بھی ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، خونی رشتے بھی ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جال شیطان نے ایسا ہے بچھایا ہوا، جال شیطان نے ایسا ہے بچھایا ہوا، اور سجدے کیوں نہ کروں اس پاک ذات کو، سجدے کیوں نہ کروں اس پاک ذات کو، جس نے گناہوں کو طلحہ کے ہے چھپایا ہوا، جس نے گناہوں کو طلحہ کے ہے چھپایا۔ ایک غزل، محبت میں اکثر خسارہ کیا ہم نے، محبت میں اکثر خسارہ کیا ہم نے، بہت مشکل تھا پر گزارا کیا ہم نے، بہت مشکل تھا پر گزارا کیا ہم نے، ہمیں چاہ تھی ایک مقدس رشتے کی، ہمیں چاہ تھی ایک مقدس رشتے کی، سو کیا کچھ گوارا کیا ہم نے، سو کیا کچھ گوارا کیا ہم نے، بہت اچھے، اسے تم ہمارا اعلیٰ ظرف جانو، اسے تم ہمارا اعلیٰ ظرف جانو، جو پھر سے اعتبار تمہارا کیا ہم نے، جو پھر سے اعتبار تمہارا کیا ہم نے، ایک فقط تجھے پانے کی حسرت میں، ایک فقط تجھے پانے کی حسرت میں، سبھی سے کنارہ کیا ہم نے، سبھی سے کنارہ کیا ہم نے، محض تجھے ڈھونڈنے کی غرض سے، محض تجھے ڈھونڈنے کی غرض سے، خود کو آوارہ کیا ہم نے، خود کو آوارہ کیا ہم نے، دل لگی اس کے دل کو لگی ہی نہیں، دل لگی اس کے دل کو لگی ہی نہیں، اور اپنا آپ بے سہارا کیا ہم نے، اور اپنا آپ بے سہارا کیا ہم نے، وہ میری دسترس سے باہر تھا طلحہ، وہ میری دسترس سے باہر تھا طلحہ، ورنہ جسے چاہا ہمارا کیا ہم نے، ورنہ جسے چاہا ہمارا کیا ہم نے۔ بہت شکریہ۔ وہ میری دسترس سے باہر تھا طلحہ، وہ میری دسترس سے باہر تھا طلحہ، ورنہ جسے چاہا ہمارا کیا ہم نے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کو سماعت کو سماعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ میں شاعر ہوں، نہ شعر کہنے کی تمیز رکھتا ہوں، ہاں اردو سے لگاؤ ضرور ہے، اور یقیناً جتنے بھی اساتذہ کرام یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو سن کر ہی سیکھتا ہوں، اور چونکہ آپ نے بتا دیا آپ استادوں میں سے ہیں تو یقیناً میں خود اس بات کا اقرار کر لیتا ہوں کہ یقیناً جن کو اردو سے یہاں پر محبت ہے، خاص طور پہ میں برادر عزیز اویس ربانی، تو میں نے ایک نظم پڑھی تھی، یقیناً میری یونیورسٹی ڈیز کی بات ہے جب ایف ایم شوز ہوا کرتے تھے، اسے کسی نے مجھے انوائٹ کیا تھا، تو بس بیٹھے بیٹھے، اور دسمبر کا مہینہ بھی ہے، کچھ موسم بھی ساتھ ہے اور بزم بھی ہے، تو میں نے کہا کہ اسی کی مناسبت سے ایک نظم، عجب پاگل سی لڑکی ہے، عجب پاگل سی لڑکی ہے، مجھے ہر خط میں لکھتی ہے، مجھے تم یاد کرتے ہو تمہیں میں یاد آتی ہوں۔ کیا بات ہے، عجب پاگل سی لڑکی ہے، مجھے ہر خط میں لکھتی ہے، مجھے تم یاد کرتے ہو تمہیں میں یاد آتی ہوں، میری یادیں ستاتی ہیں، میری نیندیں جگاتی ہیں، میری آنکھیں رلاتی ہیں۔ بہت اچھے۔ دسمبر کی سنہری دھوپ میں کیا اب بھی ٹہلتے ہو؟ کسی خاموش رستے سے کوئی آواز آتی ہے؟ کتابوں سے تمہارے عشق میں کوئی کمی آئی، یا میری یاد کی شدت سے آنکھوں میں نمی آئی؟ عجب پاگل سی لڑکی ہے، جواباً اس کو لکھتا ہوں میری مصروفیت دیکھو، صبح سے شام آفس میں چراغ عمر جلتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کی کئی مجبوریاں پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھتی ہیں۔ بہت اچھے۔ مجھے بے فکر چاہت سے بھرے سپنے نہیں دکھتے، ٹہلنے جاگنے رونے کی مہلت ہی نہیں ملتی، اچھا، بہت ستاروں سے ملے عرصہ ہوا، ناراض ہوں شاید، ہاں کتابوں سے شغف میرا اب بھی ویسے ہی قائم ہے،
فرق صرف اتنا ہے انہیں عرصے میں پڑھتا ہوں. تمہیں کس نے کہا پگلی تمہیں میں یاد کرتا ہوں؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کہ میں خود کو بھول جانے کی مسلسل جستجو میں ہوں، تمہیں نہ یاد آنے کی مسلسل جستجو میں ہوں، مگر سچ ہے یہ جستجو میری بہت ناکام رہتی ہے. میری ہر صبح میں تمہاری شام رہتی ہے. تو اگلی بار یہ جملہ مت لکھنا عجب پاگل سی لڑکی ہے. مجھے پھر بھی یہ لکھتی ہے مجھے تم یاد کرتے ہو تمہیں میں یاد آتی ہوں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. بہت اچھے، بہت اچھے. میں بزم جون کی اس محفل میں شاہ رخ کو دعوت دینا چاہوں گی جو جون ایلیا کی محبت میں چند اشعار پیش کریں گے. زمین میں آباد ہے کئی گھر مگر اپنا کوئی مکان نہیں. زمین میں آباد ہے کئی گھر مگر اپنا کوئی مکان نہیں. احساس مردہ ہو چکے، احساس مردہ ہو چکے، تدفین کو کوئی قبرستان نہیں. کیا بات ہے. شب فراق میں شب وعدہ، شب فراق میں شب وعدہ، عہد وفا کا کوئی گمان نہیں. خواب تھے وابستہ جن سے کئی، خواب تھے وابستہ جن سے کئی، سوائے یادوں کے کچھ درمیان نہیں. میرے گھر کی چھت کے تمسخر سے خبردار، یہ آسماں ہے میرا آسماں، کوئی دعا نہیں. میں ستم سہ کر خاموش بیٹا ہوں، میں ستم سہ کر خاموش بیٹا ہوں. انہیں لگتا ہے میرے منہ میں زبان نہیں. میں ستم سہ کر خاموش بیٹھا ہوں، انہیں لگتا ہے میرے منہ میں زبان نہیں. بٹا کر پلکوں پہ شاخ سدرا چو لیتا، بٹا کر پلکوں پہ شاخ سدرا چو لیتا، مگر اتنی میری اڑان نہیں. تم محبت میں انتخاب قاصد سمجھ کر کرنا، تم محبت میں انتخاب قاصد سمجھ کر کرنا. یہ انسان ہے کوئی مرغ سلیمان نہیں. تم محبت میں انتخاب قاصد سمجھ کر کرنا، یہ انسان ہے کوئی مرغ سلیمان نہیں. دل اکتا چکا جھوٹے رشتوں کے بوجھ سے، دل اکتا چکا جھوٹے رشتوں کے بوجھ سے، اب جانے جہاں میں کوئی جان نہیں. دل اکتا چکا جھوٹے رشتوں کے بوجھ سے، اب جانے جہاں میں مزید جان نہیں. شکریہ آپ کے. بہت بھیڑ تھی ان کے دل میں، خود نہ نکلتے تو نکال دیے جاتے. بہت بھیڑ تھی ان کے دل میں، خود نہ نکلتے تو نکال دیے جاتے. جناح کے پاکستان کے بانی و چیئرمین محمد اویس ربانی صاحب کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ بزم جون کی محفل میں آ کر چار چاند لگائیں. چار چاند لگائیں گے ہمارے محترم اویس ربانی صاحب. دراصل تمام تعریف خدائے بزرگ برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک اور آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. اب چونکہ تہذیب اور تمدن گوارا نہیں کرتے کہ میں آخر میں بالکل خلاف توقع اور خلاف آداب اپنی جس کو آپ شاعری بھی نہ کہہ سکیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں، مگر چونکہ یہی قانون ہے کہ سب سے زیادہ جو جونیئرز ہوں وہ پہلے کوئی جملہ کہہ دیں، تو میں اس کو ہرگز شاعری میں شمار نہیں کرتا. اور جو لوگ وابستہ ہیں سخن سے وہ بھی اس کو شاعری میں شمار نہ کریں، تو درد دل بھی ہو سکتا ہے بلکہ چیخ و پکار بھی ہو سکتی ہے. کیا بات ہے. تو سب سے اچھی چیز میں صدر محفل سے اجازت لیتے ہوئے اور تمام شعراء کرام کو سلام کہتے ہوئے، اور ایک سلام بلکہ محبتوں بھرا ادب بھرا
اور اذیتوں بھرا سلام حضرت جان کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو خدمت کی ہے اس کے ثمرات آج نظر آ رہے ہیں. جو شاعری کی ہے، اردو زبان کی ہے، درد کی جو خدمت کی ہے آپ نے، جو تکلیف کو خوبصورت چہرہ آپ نے دیا ہے، وہ آج بہت ہی خوبصورت انداز سے نوجوانوں میں منتقل ہو چکا ہے. اور میں آپ تمام شعراء کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید آپ تو ماشاءاللہ محفلوں میں جاتے رہتے ہیں اور آپ کو انداز اور آداب سے بہت خوبصورتی سے آگاہی ہے. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سخن سے پہلی دوستی ہے، تو کوئی غلطی اگر ہو جائے تو معاف کیجئے گا. ہم ابھی نئی اور پہلی محبت کر رہے ہیں. اگر آپ کا سایہ اور سرپرستی رہی تو انشاءاللہ محبتوں میں عشق کے سفر تک آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ. کیا بات. تو چونکہ اب جان کی محفل ہے تو شروعات بھی جان سے کی جائے، اور اسد میری ہیلپ کریں گے کیونکہ اسد نے جو شیلڈ بنوائی ہے اس پہ یہ شعر لکھ دیا گیا ہے. وہ خوبصورت شعر مجھے لگا. جان کو ہی نظر کرتے ہیں، جان کا شعر. تو اگر آپ اجازت دیں وہ شیلڈ والا شعر میں اگر پڑھ دوں. کیا ہے یہ ایک جبر ہے، اتفاق نہیں ہے. یہ ایک جبر ہے، اتفاق نہیں ہے. جان ہونا کوئی مذاق نہیں. بہرحال وجاہت کے پاس جان ایک الگ شے کا نام ہے. اور پھر بھی یہ جان کا شعر میرے ذہن میں آتا ہے محبت لذت ہے، محبت حیات کی لذت ہے. یعنی ہر حیات کی کوئی نہ کوئی لذت ہے، کوئی پیرا ہے، کوئی مرکز ہے، کوئی محور ہے محبت حیات کی لذت. ورنہ کچھ لذت حیات نہیں، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں. کیا اجازت ہے ایک بات کہوں؟ ماشاءاللہ یہ سخن زندہ رہے. ہے محبت حیات کی لذت اور کچھ لذت حیات نہیں. کیا اجازت ہے ایک بات کہوں؟ وہ مگر خیر کوئی بات نہیں. آج تو میرے بال بھی جان ہو گئے. چاند کی پگھلی ہوئی چاندنی میں آؤ کچھ رنگ سخن گھولے ہم. نہیں چاند کی پگھلی ہوئی چاندنی میں آؤ کچھ رنگ سخن گھولیں گے. تم ہم سے نہیں بولتی مت بولو. بس یہاں میرے پاس جو جان کا مطالعہ تھا وہ ختم ہوا، اور میں چونکہ کچھ اپنے اشعار پیش، بلکہ اشعار میں نے کہا کہ وہ شماری نہیں ہوتے، بہت مشہور اور معروف ہوتے ہیں، مگر وہ شعر نہیں کہلاتے کیونکہ وہ وزن سے بھی باہر ہوتے ہیں اور اپنی اوقات سے بھی باہر ہوتے ہیں. نظم و ضبط. اچھا شاہزیب اگر یہاں بیٹھے ہوتے تو وہ شعر کو سمجھتے. بہت سے لوگ اب سمجھیں گے، جانزیب بھائی سمجھ جائیں گے. نظم و ضبط و ادب و اشعار سے باہر آ گئے. نظم اور ایک ڈسپلن بھی ہوتا ہے. نظم و ضبط ادب و اشعار سے باہر آ گئے. تہذیب و تمدن سخن و گفتار سے باہر آ گئے. اور سر سے باپ کا سایہ اٹھنے کی دیر تھی. نظم و ضبط و ادب و اشعار سے باہر آ گئے. تہذیب و تمدن و سخن و گفتار سے سر سے باپ کا سایہ اٹھنے کی دیر تھی. کچھ لوگ اپنی اوقات سے سیاسی شعر نہیں ہے بالکل بھی. کچھ لوگ بہت اچھے. اور زمانہ کرتا رہے. اب میں اس کا مزاج سیاست سے ہٹا کے عشق پہ لے جاتا ہوں. زمانہ کرتا رہے ان کی گلیوں کا تذکرہ. زمانہ کرتا رہے ان کی گلیوں کا تذکرہ. ہم ایسے تجربات سے باہر آ گئے. اور وہ آخری شعر بھی میں جس کو میں نے کہا کہ اس کو شعر تو شمار نہیں کیا جا سکتا، مگر پھر بھی مجھے دور رہنے دو، مجھے دور رہنے دو، مجھے پاس مت کرو. مجھے دور رہنے دو، مجھے پاس مت کرو. میں عام شخص ہوں، مجھے خاص مت کرو. سر فہد کو نظر کر رہا ہوں، سر نے اتنے پاس کر لیا ہمیں کہ اب بار بار یہ شعر کہنا پڑتا ہے کہ کس محفل میں جائیں کس میں نہ جائیں. یہ محبت ہے سر کی. اور آج جس اسکول میں ہم بیٹھے ہیں گو کہ یہ سخن کے لیے ایک صحن بن گیا ہے. اور بہت شکریہ سر آپ کا اسٹین مور کا کہ آپ نے ہمیں جگہ دی. آج ہی نہیں ہمیشہ، چاہے وہ تقریر کا مقابلہ ہو، تحریر کا مقابلہ ہو، اشعار کا مقابلہ ہو یا مقابلہ نہ بھی ہو، تب بھی آپ کا یہ صحن ہمارے لیے حاضر رہتا ہے. قلم دوستی، کتاب دوستی اور علم دوستی کا سبق کوئی آپ سے سیکھے. مجھے دور رہنے دو، پاس مت کرو. میں عام شخص ہوں، مجھے خاص مت کرو. کیا کہا؟
تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ مجھے دور رہنے دو، کیا بات ہے؟ پاس مت کرو، میں عام شخص ہوں، مجھے خاص مت کرو۔ کیا کہا؟ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ میری بات سنو، بکواس بس مت کرو۔ بس جی، بہت شکریہ۔